زینیا جو ہاتھ دھو کے فریال کے پیچھے پڑ گئی تھی، لیکن اب اس کا راز فاش ہونے ہی والا ہے، کیونکہ فریال کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ شہروز کو کسی نے زرار اور فریال کی منگنی کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اور اس کے بعد فیروز کی ماں سبین بیگم کو کال کر کے کہتی ہے کہ ہم شادی تھوڑی ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، بس تھوڑے پرسنل ایشوز بیچ میں آ رہے ہیں۔ سبین جب یہ باتیں فریال سے شیئر کرتی ہے تو فریال بتا دیتی ہے کہ کسی نے زرار اور میری منگنی کے بارے میں شہروز کو بتا دیا ہے، اور شاید وہ انہی باتوں کو لے کے کسی شک میں ہے، لیکن ساتھ ہی ماں کو تسلی دیتی ہے کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میرے لیے جو بھی بہترین ہوگا وہی ہو کے رہے گا۔ زرار کو تو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ شہروز کے آفس میں پہنچ جاتا ہے تاکہ اسے صفائی دے سکے کہ میرا اور فریال کا ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے تم اس پہ شک کرو یا یہ رشتہ توڑ دو۔ وہ میری بہت اچھی بچپن کی دوست ہے، میری کزن ہے، لیکن محبت کا رشتہ میرا اس کے ساتھ کبھی نہیں بنا۔ شہروز بھی پوچھ لیتا ہے کہ پر آپ دونوں کی تو منگنی بھی ہو چکی ہے، اس کے پیچھے آخر کیا وجہ تھی؟ تو زرار سب کچھ صاف صاف اس کو بتا دیتا ہے کہ کس طرح سبین نے اور فریال نے اس کی وجہ سے اتنا ٹف ٹائم دیکھا، اور شاید اسی وجہ سے اپنا گلٹ ختم کرنے کے لیے میں نے فریال سے منگنی تو کر لی تھی، لیکن میری محبت ہمیشہ سے مہک رہی ہے، اور مہک کو مجھ سے واپس ملوانے والی بھی یہی فریال ہی ہے۔ اگر اس کے دل میں میرے لیے کوئی بھی ایسی بات ہوتی تو وہ میری مہک سے شادی کیوں ہونے دیتی؟ بہرحال شہروز کا دل اچھے سے تو ابھی بھی صاف نہیں ہوتا اور تھوڑا بہت ڈاؤٹ کہیں نہ کہیں رہ ہی جاتا ہے، لیکن وہ ڈاؤٹ بھی بہت جلد شہروز کے دل سے نکل جائے گا جب زینیا کی ساری اصلیت شہرام کے آگے آئے گی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ شہرام تو اپنے آفس میں ہوتا ہے اور زینیا کھلم کھلا سیرت بیگم سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور اسے یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ کسی نے فریال کی زرار کے ساتھ منگنی کی تصویریں شہروز کو بھیج دی ہیں اور اسی وجہ سے فریال اور شہروز کا رشتہ ٹوٹنے والا ہے۔ سیرت بھی آگے سے کہہ دیتی ہے کہ اور کون ہو سکتا ہے، یہ کسی یقیناً تم ہی ہوگی۔ تو زینیا بہت ہی خوشی سے اپنے اس کارنامے کا اعتراف کرتی ہے کہ ہاں، میرے علاوہ آخر کون کر سکتا ہے، فریال کو لگ رہا تھا میرے مقابلے پہ شادی کر لے گی۔ سیرت بھی آگے سے بیٹی کو خوب داد دیتی ہے کہ بڑا ہی اچھا کام کیا تم نے، مجھے تو خود بھی بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ فریال کی کسی اچھے انسان سے شادی ہو، لیکن ان دونوں ماں بیٹیوں کی ساری باتیں پیچھے کھڑا ہوا شہرام سن لیتا ہے اور اسے تو یقین ہی نہیں آتا کہ فریال جو کہ اتنی بے ضرر لڑکی ہے، زینیا اس کے ساتھ اتنا برا بھی کر سکتی ہے۔ زینیا کتنی بری نیچر کی لڑکی ہے یہ تو شہرام کو بڑے اچھے سے اندازہ پہلے سے ہی ہو چکا ہے۔ بہرحال اس کا دل بہت اداس ہو جاتا ہے اور وہ سوچ لیتا ہے کہ وہ فریال سے جا کے بات کرے گا اور اسے بتائے گا کہ اس کی منگنی ٹوٹنے کے پیچھے کیا ریزن ہے، جبکہ دوسری طرف سیرت بیگم اپنے بیٹے زرار کی مہک سے شادی توڑوانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں، مہک کے اوپر الٹے سیدھے الزامات لگاتی ہیں اور زرار کو اس سے بالکل بدظن کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ مہک ناراض ہو کے اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے اور زرار کے سامنے زیادہ اچھی بن کے دکھانے کے لیے بار بار اسے کہتی ہیں کہ بیٹا تم مجھے یوں اداس اچھے نہیں لگتے، جاؤ اور جا کے مہک کو منا کے لے آؤ۔ لیکن زرار جسے بہت شدید غصہ ہے کیونکہ اسے تو اپنی ماں کی اصلیت پتہ ہی نہیں، اسے یہی لگتا ہے کہ مہک نے بلا وجہ ہی زرار کے ساتھ غصہ کیا ہے، وہ بھی ماں سے کہہ دیتا ہے کہ میں اسے منانے نہیں جاؤں گا۔ تو سیرت بیگم فوراً سے بیٹے سے کہتی ہیں کہ بیٹا میں تمہیں یوں اداس نہیں دیکھ سکتی، اگر تم اس کے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتے تو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ تو زرار فوراً سے ماں سے کہتا ہے کہ ماں ہماری تھوڑی سی لڑائی ہوئی ہے، اس کے پیچھے میں مہک کو طلاق تو نہیں دے سکتا، یقیناً اسے کبھی نہ کبھی اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور واپس آ ہی جائے گی۔ پر سیرت خوب آگ لگانے کی کوشش کرتی ہے اور زرار سے کہتی ہے کہ مجھے مہک ایسی لڑکی لگتی تو نہیں ہے جسے سمجھ آئے گا، بہرحال تم انتظار کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن تمہیں یوں اداس دیکھ دیکھ کے میرا دل ضرور ٹوٹتا رہتا ہے، ماں کی خوشی کی خاطر ہی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اور زرار جس کے نمبر پہ مہک کی کالز آتی ہیں تو بائی چانس سیرت کے پاس ہی موبائل پڑا ہوتا ہے اور وہ فوراً سے کالز ڈیلیٹ کر دیتی ہے
ادھر سے مہک بھی بدگمان ہو جاتی ہے کہ میں نے ہی دوبارہ سے زرار سے بات کرنے کی کوشش کی، پر اس نے مجھ سے بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، حالانکہ وہ اپنی ماں اور بہن کی اصلیت پہلے سے جانتا ہے، پر اس کے باوجود اسے میں ہی جھوٹی لگ رہی ہوں، تو اسی لیے مہک بھی اب زرار سے بالکل کانٹیکٹ نہیں کرے گی اور سیرت بیگم کی یہ چال تو بالکل کامیاب ہو جائے گی۔ بہرحال اس کی یہ ساری کامیابیاں کسی نہ کسی دن زینیا کو بتاتے ہوئے یقیناً زرار سن لے گا، اور تبھی جا کے اسے احساس ہوگا کہ اس کی ماں نے ہی مہک کے ساتھ ہمیشہ غلط کیا۔ مہک بار بار اسے کہتی رہی کہ زرار مجھے یہاں سے لے چلو، پر زرار بضد تھا کہ نہیں، تم سب جھوٹ بول رہی ہو، بلکہ میری ماں تمہیں ایکسپٹ کر چکی ہیں اور تم ہی ہو جو انہیں ایکسپٹ نہیں کر پا رہی ہو، تو تمہیں اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہوگا، تبھی یہ رشتہ صحیح سے چل پائے گا۔ پر شاید مہک خود ہی اپنی یہ ضد چھوڑ دے، کیونکہ زرار جس کا آفس سے آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، سیرت بیگم تو نہیں چاہتی کہ فریال تک یہ خبر پہنچے کہ وہ بلا وجہ زرار کا پوچھنے آئے گی اور زرار سے واپس اس کی صلح ہو جائے گی، لیکن فریال مہک کو اس موقع پہ کال کر دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ زرار کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، اور مہک جس کا دل بہت زیادہ غصے سے بھرا ہوا تھا، پر زرار کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں سن کے اس کا بھی دل نرم پڑ جاتا ہے اور وہ یقیناً بھاگ کے ہاسپٹل پہنچ جائے گی۔ یہاں سیرت ڈاکٹرز کے سامنے تو مہک کو کچھ سنا نہیں پائے گی، بہرحال وہ اپنی پوری کوشش ضرور کرے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مہک سے کوئی ایسی الٹی سیدھی بات کرے کہ وہ غصے میں یہاں سے چلی جائے اور زرار کے ہوش آنے سے پہلے ہی مہک یہاں سے غائب ہو، تاکہ وہ زرار کو یہی شو کروا سکے کہ دیکھو تمہاری بیوی کو تو تمہاری اتنی سی بھی فکر نہیں ہے، ایسے مشکل وقت میں بھی وہ تمہارے پاس نہیں آئی، تو بھلا ایسی لڑکی سے رشتہ کیوں ہی رکھا ہوا ہے، آخر کار اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے۔ پر کیا سیرت اپنی ایسی چالوں میں کامیاب ہو پائے گی یا زرار کی آنکھیں پہلے ہی کھل جائیں گی؟ ابھی تو شانزے جو مشکل سے اتنے ٹراماز میں سے نکلی ہے، وہ بھی صرف اور صرف فریال کی مدد سے۔ وہ اپنی گاڑی پارک کر رہی ہوتی ہے کہ ساتھ ہی اسے فرحان دکھائی دیتا ہے اور وہ اتر کے پھر سے اس سے الجھنا شروع کر دیتی ہے، لیکن شکر ہے کہ اینڈ ٹائم پہ فریال پہنچ جاتی ہے اور وہ فرحان کو کچھ بھی الٹا سیدھا بولنے سے روک دیتی ہے، اور جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرحان ہے تو وہ اسے خوب سناتی ہے کہ بہت ہی اچھا ہوا کہ شانزے کا تمہارے ساتھ رشتہ ختم ہو گیا، کیونکہ تمہارے جیسا بدتمیز انسان شانزے جیسی لڑکی کو ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا، اور یقیناً فریال کی ان ساری باتوں کی وجہ سے شانزے کا دل اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ فرحان اس کے دل سے بھی اتر جائے گا، اور فریال خود ہی جب شانزے کو اس کے گھر چھوڑنے جائے گی اور ساری کی ساری باتیں اسے پتہ چلیں گی، تب ہو سکتا ہے کہ شانزے اپنے ماں باپ کے سامنے یہ اعتراف کرے کہ پہلے بھی مجھے غصہ زینیا بھابی ہی دلاتی تھیں اور تبھی میں فرحان کے اوپر بلا وجہ چلاتی تھی، تو ماں باپ کو بھی زینیا کی اصلیت پتہ چلے گی کہ اس نے جان بوجھ کے شانزے کو اس مینٹل سٹیٹ پہ پہنچایا تھا، لیکن یہ دونوں ہی فریال کے بہت زیادہ شکر گزار ہوں گے جو اسے واپس دنیا کی طرف لے کے آ رہی ہے۔